ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا. اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے والوں کا. اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا. جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ. دیکھو ساٹے ورگا ملیا تو بہ جیا، جی نہ ملیا تو واپس آ جایا. ختم ہو گئی بات. اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے. کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے. اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں. چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی. بلے شاہ ادیو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و باس کری ہو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار. ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا. آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ اودی او جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہتا ہے اس مسئلے دا بابے فرید نو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید. جاؤ اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا؟ اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا. یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا کہ محبوب بلاوے ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے.
अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई, मैं नबी पाक का गुलाम हूं तो चेहरा मेरा किसी और की तरह का है। मैं जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम है। कच्ची बातें यार, कच्चे लोग करते हैं, ये कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती। वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा, नहीं चलती तो, पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर। छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शाह दियो जाने, और नहीं तो ना सही। हाथ हो गया मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले। लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक। बोलिए ये क्या बात हुई, कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, छोटी छोटी बातें करना। मैं शुरू कर रहा हूं, कल से नेक हो जाऊंगा, परसों से। तो अल्लाह रसूल को तारीखें दे रहे, तो छोटी बातें कर रहा है। तू मजबूत बात कर भाई, कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली, अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। अब ये कोई देखे ना, एक सियाबी खड़े थे, कंजुल माल में रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। ये भी सुन्नत है किसी को ये लफ्ज कहना, नाराज ना हो जाए वो जिसको कहा जाए कि बैठ जाओ। एक बंदा जुमे वाले दिन खड़ा था, हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा बाहर मस्जिद नबवी की गली में थे, उनके कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो वहीं बैठ गए। हजरत मरसद बिन नबी मरसद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अपने घर से निकल रहा था, अपने घर के दरवाजे की चौखट पे था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जहां लोग जूते उतारते ना मस्जिद में आने के लिए, मैं वहां खड़ा था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। फरमाते जुमा हो गया, नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा कहां थे, जुमे में नजर क्यों नहीं आए, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, जुमे में नजर क्यों नहीं आए। अर्ज की हुजूर गली में आ रहा था तो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ, तो मैं ना उधर बैठ गया था। तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया मरसद तुम कहां थे, हुजूर मैं घर से निकल रहा था, अभी चौखट पे था तो आवाज आई बैठ जाओ, तो सोनिया मैं वहीं बैठ गया। अनस बिन मालिक तुम कहां थे, अर्ज की सोनिया जहां सारी दुनिया जूते उतारती है ना, जूते लोगों के जूते, मैं ना जूतों में ही बैठ गया। तो महबूब ने फरमाया मैंने ना तो ज़ैद को कहा था, ना अंस को कहा था, ना मरसद को कहा था, मैंने तो फलाने को कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आप नाम तो नहीं ना लिया कि फलाना, आपने कहा बैठ जाओ। तो हुजूर हम गुलामी वाले लोग हैं, हम वैसे नहीं करते, जिसके कानों में जहां आवाज गई वो वहीं बैठ गया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। ये क्या बात हुई कि अल्लाह रसूल से रिश्ता भी है तो करता हूं, तो देखता हूं, तो देख लेते हैं, तो चलते हैं। ना ना, ये कच्चे लोगों की बातें, ये कमजोर लोगों की बातें, ये उन लोगों के मामलात हैं कि जो 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 बड़े छोटे दिल के लोग हैं। आपने कह लिया अल्लाह हमारा रब है, तो कुरान कहता है जब कह लो ना कि अल्लाह रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब तुमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भी नाजिल फरमा दे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कलमा पढ़ने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी नसीहतें फरमाई। एक नसीहत हुजूर ने फरमाई, अबू सर इधर देखना मेरे यारों मेरी तरफ। एक नसीहत हुजूर ने ये फरमाई, फरमाया अबू सर लोग ना तुझे मेरा नाम ले लेके ताने देंगे कि तू भी उनका हो गया है, जेकर यार दे नाम दा मिले मेरा। हाँ, लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे अब तू भी उनका हो गया है, तू भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया है। तो कहा कि मलामत जब लोग तुझे करे ना, तो मलामत करने वालों की परवाह ना करना, ताना देने वालों की परवाह। ताने बड़े मजेदार होते हैं, आप यकीन करें, ताने बड़े मजेदार होते हैं, बड़े शानदार होते हैं ताने, और इनमें ना कई दफा बड़ा चस्का होता है। कभी कभी कुछ बातें याद आती हैं कि फलां बंदे ने फलां मौके पे फलां बात की थी,
کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائیں، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا ہے، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں، مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی، ختم ہو گئی بات، مارے جس نے مارنا ہے، دیتا نہ جس نے دینا ہے، ابھی تو وعدہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے، وہ جی بچے کی شادی پر بینڈ باجا نہ بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ دنیا کون ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیچ میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف دنیا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین۔ کبھی سوچا آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، ایک طرف دنیا کو رکھا، دوسری طرف اللہ رسول کا دین، اور پھر کہا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جیسی کہ قدر کرنی چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے نا یار، عجیب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا ہے۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا، یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا، محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نا وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی۔ بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مدینے والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو۔ مدینے کے لوگ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے؟ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے سینے پیش کیے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، کہو۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی، ہمارا مشترکہ